تو وطر کی آخری رکعت سے پہلے تشہد پڑھنا تو صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہو رہا ہے. کرو آپ اس روایت میں آپ تعویل. کیا اس طرح دین پر عمل کیا جائے گا کہ ایک حدیث کو لے لو اور باقی ساری حدیثوں کو نظر انداز کر دو؟ تو جب تعویل آپ کریں تو ٹھیک، اور وہی تعویل جب حنفی علماء کرے تو غلط. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا. امام طحاوی اور امام جساس رازی نے بار بار اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ مفہوم حدیث الگ چیز ہوتی ہے اور نص حدیث، منطوق حدیث الگ چیز ہوتی ہے. حامدا و مصلیا و مسلما. وطر کی نماز پر اعتراض کے سلسلے میں ہم نے جو پچھلی کلپ بنائی تھی، کلپ زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے، تو بعض دوستوں کی طرف سے یہ تقاضا آیا کہ ان پوائنٹس کی بھی وضاحت ہو جائے تاکہ معاملہ پورے طور پر صاف ہو جائے. سب سے پہلے تو عوام سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے علماء اور مفتیان کرام سے مسائل پوچھے اور انہی سے جڑ کر رہیں، غیر مقلدین کے دھوکے میں نہ آئیں. وہ آپ کو ایک حدیث دکھائیں گے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اگینسٹ میں ایک دوسری حدیث اور ہوگی جس کا وہ انکار کر رہے ہوں گے. جس طرح ایڈمرل جنرل خان نے کیا اپنی وطر والی کلپ کے اندر. مستدرک حاکم کی آپ کو وہ روایت تو دکھا دی جس میں یہ حکم ہے کہ وطر کو مغرب کی طرح مت پڑھو، لیکن دوسری بہت سی روایت ہے جو انہوں نے نہیں بتائی. امام سلیمان بن احمد الطبرانی جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی مشہور کتاب المعجم الاوسط میں ایک مرفوع روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطر مغرب ہی کی طرح، یعنی مغرب ہی کے مشابہ 3 رکعت ہے. لیفٹ سائڈ پہ جو روایت ہے یہ امام طحاوی نے شرح معانی الاثار کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ سکھایا ہے کہ وطر مغرب کی نماز ہی کی طرح ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت نیچے اس میں بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ وطر بھی 3 ہی رکعت ہے اور مغرب کی طرح ہے. اب دیکھیے دونوں حدیث بظاہر ایک دوسرے کی اپوزٹ لگ رہی ہیں. کچھ روایات سے پتا چلتا ہے کہ وطر کو مغرب کی طرح مت پڑھو، دوسری طرف کچھ روایات ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ وطر کو مغرب کی طرح ہی پڑھو. لیکن غیر مقلدین نے ایک روایت کو لے لیا اور دوسری روایت کو چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں اہمال. ایک روایت کے اوپر عمل کرنا، دوسری روایت کو مہمل قرار دے دینا، اس کو چھوڑ دینا. احناف اعمال کرتے ہیں، اس طرح حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ دونوں حدیث کو جمع کر لیتے ہیں کہ کوئی حدیث چھوٹتی نہیں ہے. چنانچہ حدیث کا معنی ہم اس طرح بیان کریں گے کہ وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ وطر کو مغرب کی طرح مت پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی 3 رکعت سے پہلے ہم نوافل نہیں پڑھتے ہیں، تو وطر کو اس طرح مت پڑھو، بلکہ وطر سے پہلے تہجد یا کچھ نوافل پڑھ لو، اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھو. تو دونوں میں فرق بھی ہو گیا. اور یہ تعویل کوئی ہم اپنی عقل سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت موجود ہے، اس روایت کی روشنی میں کر رہے ہیں. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جو کہ سید الحفاظ ہے اور امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی مصنف کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وطر کی 3 رکعت کو تنہا الگ سے نہ پڑھا جائے بلکہ اس کے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل کی بھی ملا لیا جائے. اور جب ہم نے وطر کو اس طرح پڑھا کہ 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھی اور درمیان میں تشہد کے اندر بیٹھے تو یہ مغرب کی نماز کی طرح بھی بن گئی. عبداللہ ابن مسعود اور ابو العالیہ کی روایت ہے کہ وطر مغرب کی طرح ہے، یعنی گویا کہ دونوں حدیث پر عمل ہو گیا، مغرب کی طرح بھی ہو گئی اور مغرب سے جدا بھی ہو گئی. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک حدیث پر عمل کر لو اور دوسری حدیث آپ سے چھوٹ جائیں، لیکن کیا یہ طریقہ بیٹر نہیں ہے کہ آپ اس طرح حدیث کا معنی بیان کرو کہ دونوں حدیث پر عمل ہو جائے؟ تو غیر مقلدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایک حدیث کو اس طرح لے لیتے ہیں کہ دوسری ساری حدیثیں چھوٹ جاتی ہیں، جبکہ فقہا اور علماء ہیں اور احناف ہیں ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح حدیث کا معنی بیان کرتے ہیں کہ ساری حدیثوں کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. پھر جو ان بھائی صاحب نے یہ کہا کہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 2 رکعت کے بعد تشہد نہ پڑھے بلکہ آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے. علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 463 ہجری کے اندر ہوئی، وہ اپنی مشہور کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے. اس روایت میں صراحتاً یعنی کیٹیگریکلی اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے تھے. روایت کو دیکھیے، اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، ثم قعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قعدہ کرتے تھے، بیٹھتے تھے، ثم قام، پھر کھڑے ہوتے تھے، اور 2 اور 1 رکعت کے درمیان سلام سے فصل نہیں کرتے تھے، یعنی تیسری رکعت کے بعد ہی سلام کرتے تھے. پھر صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وطر کی آخری رکعت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدے میں بیٹھے ہیں. اس روایت کو دیکھیے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں بیٹھے، بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، پھر سلام پھیرے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، 9ویں رکعت پڑھی
اور پھر بیٹھ کر سلام پھیرا تو وطر کی آخری رکعت سے پہلے تشہد پڑھنا تو صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہو رہا ہے۔ بعض اہل حدیث نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ثابت کر کے دو ہمیں، تو لیجئے صحیح مسلم سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے۔ اس روایت میں چاہے آپ جو تعویل کر لو، اتنی بات تو اس روایت سے ثابت ہو کر رہے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی آخری رکعت سے پہلے قاعدے میں بیٹھے اور تشہد پڑھا۔ چاہے آپ یہ تعویل کرو کہ 9 رکعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تہجد کی پڑھی اور 7 رکعت وطر کی پڑھی، یا آپ یہ تعویل کرو کہ 4 رکعت تہجد کی پڑھی اور 5 رکعت وطر کی پڑھی، دونوں ہی میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی آخری رکعت سے پہلے قاعدہ کیا اور تشہد پڑھا۔ اور اگر آپ یہ تعویل کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 رکعت میں سے 6 رکعت تہجد کی پڑھی اور 3 رکعت وطر کی پڑھی، تب تو ہماری بات اور زیادہ واضح طور پر ثابت ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وطر پڑھی جس میں دوسری رکعت میں قاعدے میں بیٹھے اور تشہد پڑھا۔ اس روایت سے وطر میں تشہد نہ ثابت ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ یہ ثابت کر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 رکعت میں سے صرف ایک یعنی 9ویں رکعت سنگل علیحدہ طور پر وطر کی پڑھی، اور یہ چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے کے بعد سلام نہیں پھیرا بلکہ کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھی اور پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ پھر امام مسلم ابن الحجاج القشیری جن کی وفات 261 ہجری کے اندر ہوئی، انہوں نے اپنی صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان فرما رہی ہیں۔ اس میں آگے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے تھے۔ پھر امام احمد بن شعیب نسائی جن کی وفات 303 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی مشہور کتاب سنن نسائی میں بھی روایت نقل کی ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 رکعت کے بعد جب تم بیٹھو تو التحیات پڑھو۔ تو یہ ساری احادیث موجود ہیں، تو اب ان ساری روایت کا کیا کرو گے؟ وطر کی نماز کو مغرب سے الگ اور ڈیفرینشیٹ کرنے والی روایت کو لے کر کیا ان ساری روایات کا انکار کر دو گے، ان ساری روایت کو چھوڑ دو گے ایک روایت کے لیے، یا اس طرح دین پر عمل کیا جائے گا کہ ایک حدیث کو لے لو اور باقی ساری حدیثوں کو نظر انداز کر دو؟ کیا یہی مطلب ہے اہل حدیث ہونے کا؟ بھائی جب کسی مسئلے میں 2 اپوزٹ حدیثیں آ جائیں، 2 ایسی حدیثیں آ جائیں جن میں بظاہر تعارض لگ رہا ہو اور ان دونوں حدیثوں میں اس طرح جمع و تطبیق کرنا ممکن بھی ہو کہ دونوں حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، اس کے باوجود یہ ضد کرنا کہ اس حدیث کو لے لو اور باقی ساری حدیثوں کو چھوڑ دو، یہ کتنی غلط بات ہے۔ اور وہ ساری روایات جن میں یہ بات ہے لا یجلس الا فی آخرہن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت ہی میں بیٹھتے تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد قاعدے اولا کے اندر بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ دیکھو حدیث میں جو یہ ہے کہ لا یجلس الا فی آخرہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر ہی میں بیٹھتے تھے، تو اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب جو آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدے اولا میں نہیں بیٹھتے تھے، ہم آپ کے اس مطلب کو نہیں مانتے۔ دیکھیے حدیث کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے مفہوم حدیث اور ایک ہوتا ہے منطوق حدیث۔ مفہوم حدیث یعنی اس حدیث سے آپ نے کیا سمجھا، اور منطوق حدیث کا مطلب ہوتا ہے نص حدیث یعنی حدیث خود کیا کہہ رہی ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ امام طحاوی اور امام جساس رازی نے بار بار اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ مفہوم حدیث الگ چیز ہوتی ہے اور نص حدیث منطوق حدیث الگ چیز ہوتی ہے۔ اہل حدیث اور غیر مقلدین بھائیوں سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے مفہوم حدیث کو نص حدیث اور منطوق حدیث بنا کر پیش کر رہے ہیں، جو کہ غلط بھی ہے اور غلو بھی ہے۔ بھائی آپ نے جو سمجھا ہے وہ حدیث کا مفہوم ہے، وہ منطوق حدیث نہیں ہے، وہ نص حدیث نہیں ہے۔ پھر رہی بات یہ کہ ان حدیث کی تعویل کیا کی جائے، تو اس کی مناسب تعویل ہمارے علماء نے کی ہے۔ پہلے یہ بات سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو نوافل پڑھا کرتے تھے تو کچھ رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رکعتیں بیٹھ کر بھی پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت دیکھ لیجئے جس میں وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیٹھ کر بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اوپر والی جو حدیث ہے لا یجلس الا فی آخرہن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر ہی میں بیٹھتے تھے، اس کا مطلب ہم یہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی ساری نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، لا یجلس الا فی آخرہن، لیکن آخر کی کچھ رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس کے متعلق یہ حدیث بھی دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد اور وطر ختم کرنے کے بعد 2 ہلکی رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ حدیث سے بھی اس تعویل کی تائید ہو رہی ہے۔ ایک اور تعویل
تعویل سن لیجئے کہ لا یجلس الا فی آخرین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر ہی میں بیٹھتے تھے، تو اس میں جس بیٹھنے کی نفی کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھتے تھے، تو جس بیٹھنے کی نفی کی جا رہی ہے اس سے وہ بیٹھنا مراد ہے جس میں سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہوں، کسی سے بات چیت کر لیتے ہوں، یہ مراد ہے۔ اس کی حصی مثال آپ لے لیجئے، آپ تراویح مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب 2 رکعت کے بعد بھی بیٹھتے ہیں اور 4 رکعت کے بعد بھی بیٹھتے ہیں، لیکن یہ دونوں بیٹھنا الگ الگ ہے۔ 2 رکعت کے بعد والا جو بیٹھنا ہے یہ سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 4 رکعت کے بعد والا جو بیٹھنا ہے وہ ایسا بیٹھنا ہے کہ اس میں امام صاحب تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی درود شریف پڑھ لیتا ہے، کوئی دعا پڑھ لیتا ہے سبحان الملک القدوس، کوئی بس ایسے ہی تھوڑی دیر تک بیٹھا رہ جاتا ہے۔ تو یہ 2 رکعت کے بعد والا جو بیٹھنا ہے اور یہ 4 رکعت کے بعد والا جو بیٹھنا ہے، یہ دونوں بیٹھنا الگ الگ ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی ہماری مسجد میں تو امام صاحب 4 رکعت پر بیٹھتے ہیں، پھر 8 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، پھر 12 اور پھر 16 اور پھر 20 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، تو ایسے شخص کی بات کا لازمی معنی یہ نہیں نکلے گا کہ امام صاحب دوسری رکعت کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر فوراً چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر چوتھی رکعت میں تشہد پڑھ کر سلام پھیر کر پھر بیٹھتے ہیں، یہ مطلب نیسیسریلی نہیں نکلے گا۔ اس کا آپ یہ مطلب بھی نکال سکتے ہو، جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے امام صاحب 4 رکعت کے بعد ہی بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد جو سلام پھیرتے ہیں وہ بیٹھنا بہت ہی معمولی ہوتا ہے، امام صاحب فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سکون والا جو بیٹھنا ہے وہ 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، یہ مطلب بھی تو نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر جو ہے لا یجلس الا فی آخرہن، اس کا مطلب بھی یہ نکالا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں، یہ حدیث دیکھیے سنن نسائی کے اندر، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعتیں پڑھتے تھے رات میں، جس میں لا یجلس الا فی آخرہن یعنی صرف 5ویں رکعت ہی میں بیٹھتے تھے۔ کیا اس کا مطلب آپ یہ کریں گے کہ ہمیں 5 رکعت اس طرح پڑھنا ہے کہ درمیان میں ایک بھی تشہد نہ ہو؟ پھر صحیح مسلم کی یہ روایت دیکھیے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں پڑھتے تھے اور صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے۔ تو اس طرح 8 رکعت پڑھنے کے تو آپ بھی قائل نہیں ہوں گے کہ شروع سے لے کر 8 رکعت اس طرح پڑھی جائے کہ درمیان میں ایک بھی تشہد نہ ہو، تو آپ اس حدیث کی تعویل کرنے پر مجبور ہیں، آپ بھی اس حدیث کی تعویل کریں گے۔ تو جب تعویل آپ کریں تو ٹھیک، اور وہی تعویل جب حنفی علماء کرے تو غلط، یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا۔ جب تعویل آپ کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ حدیث کے اندر جب چاہے تعویل کر سکیں، وہ گنجائش حنفی علماء کے لیے کیوں نہیں ہے کہ وہ بھی احادیث کے اندر مناسب تعویل کر سکے؟ اور پھر وہ احادیث جن میں وتر کو مغرب کے مشابہ بتایا گیا ہے، ان ساری روایات کو ملا کر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وتر کی نماز اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح کہ حنفی پڑھتے ہیں، یعنی 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ اور 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھا جائے۔ اس طرح وتر کی نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ساری کی ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ احادیث ہمارے پاس بھی ہے۔ حنفی علماء نے بھی جو وتر کا طریقہ بتایا ہے یہ احادیث کی روشنی میں بتایا ہے، کوئی اپنی عقل سے وتر کا طریقہ طے نہیں کر دیا، اور قیاس کا بھی تقاضا یہی ہے۔ آپ شریعت کی کوئی بھی ایسی نماز اٹھا کر دیکھ لو جس میں رکعات کی تعداد 2 سے زیادہ ہے، 3 ہے یا 4 ہے، ساری نمازوں کے اندر آپ کو دوسری رکعت کے بعد تشہد ضرور ملے گا۔ تو جب شریعت کا عام اصول بھی یہی ہے کہ 3 اور 4 رکعت والی ہر نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے، تو وتر کو بھی اسی اصول کے مطابق رکھنا، جبکہ یہ ساری روایت بھی موجود ہیں، تو وتر کو بھی اسی اصول کے مطابق رکھنا، یعنی 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا، یہ شریعت کے فقہی مزاج و مذاق کے زیادہ موافق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث اور اصول حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسائل کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔